پیدا ہوا اور وہ تھا سینس آف انسیکیورٹی ویزا وی انڈیا. مطلب انڈیا سے الگ اس لیے ہوئے کہ خوف تھا. انڈیا سے الگ ہونے کے بعد بھی انڈیا کے خوف نے جان نہیں چھوڑی. پھر ایسٹ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ جناح صاحب کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا. وہ جو زبان کے بارے میں 1948 فروری میں جو ڈھاکہ میں خطاب ان کا، اور وہاں کے بعد پھر کوئی بے چینی کہ جی صرف اور صرف اردو ہوگی زبان، انگریزی میں انہوں نے کہا تھا. تو بنگالی جو ہیں وہ سوچنے لگے بھائی جان ہم تو 56% ہیں، بنگالی تو ہمارا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. وہاں سے میرا خیال ہے چیزیں پھر بگڑنی شروع ہوئی اور ڈیوائڈ شروع ہوئی ایسٹ ویسٹ پاکستان. اور وٹ این آئرنی کہ آج 70 سال بعد بھی سیاستدان سڑک پہ پاکستان کا مطلب ڈھونڈ رہا ہے. جی 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 پرفیکٹلی سیٹ. پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا اس دوران، اور وہ ہمارے کتنے کام آ رہی ہے یا کام آئے گی وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. کشمیر وہیں پہ ہے، افغانستان کا زخم اسی جگہ ہے. بالکل. گلف کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا جو ہنی مون ہے وہ پیریڈ ختم ہو چکا ہے. اب چائنا کے ساتھ ہماری شادی کا ایک اگلا دور شروع ہوا ہے، بالکل ایسا ہی جیسے 50s میں امریکہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی. مے بی ول لٹل بٹ ڈفرنٹ کیونکہ اتنی اب کلوز پراکسیمیٹی ہے جیوگرافیکل کہ یہ انفلوئنس میرا خیال ہے زیادہ شاید لانگ امپیکٹفل ہوگا. چائنا کے ساتھ صرف فرق یہ ہوگا کہ چائنا آپ کی وائف ہسبینڈ بھی ہوگا، ساتھ میں ان لا بھی ہوگا. یہ ڈفرنٹ ہے چائنا کا ساتھ. ہاں ہو سکتا ہے کہ ابھی 30 سال بعد اگر اللہ نے زندگی دی تو ہم 2010 2020 اور 2030 کا بھی اسی طرح 70 سال میں ہمارے ساتھ جو آزاد ہونے والے باقی جو ایشیائی ممالک تھے ان کی مثالیں آپ دیکھ لیں، وہ اپنے لڑکپن بلوغت میں داخل ہو گئے. ہم آج بھی انگلی پکڑے بغیر اگر کوئی ابا ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلانے کی کوشش نہ کرے ہم اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نفسیات لے کے ہم 71ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں. بے شک. آل دا بیسٹ. بہرحال امید پر ہی دنیا قائم ہے. جی اللہ کرے حالات بدل جائیں اور جب 75ویں سالگرہ آئے اس ملک کی تو کم از کم ہم اس طرح کی گفتگو نہ کر رہے ہوں، ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوں اچھی والی. جی اچھا پھر آتا ہے 60s. اب 60s تک یہ بات طے ہو گئی کہ امریکہ جو ہے اپنا یار ہے. بالکل. بڈابیر کا اڈا دے دیا ہے، سیٹو سینٹو ہو چکا ہے اور ساری یقین دہانیاں ہو چکی، سب کچھ ہو چکا ہے. تو اس اطمینان کے ساتھ اب صنعتی ترقی کا پہیہ چلنا شروع ہوا کہ پاکستان کو بیسیکلی کہاں لے جانا ہے. تو اس زمانے میں کچھ ہائی مارکس چیزیں بھی ہوئی، مثلا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک سمبل آف پرائڈ پاکستان کا پوری دنیا میں جو ہے بنا. اور پھر دوسرا فیکٹر آتا ہے چائنا سے دوستی کا، وہ شروع ہوتا ہے. اب اعتماد آ گیا نا. اچھا پھر جناب صنعتی ترقی، پھر 22 خاندان ابھرنے شروع ہوتے ہیں جو، اور پھر دولت کی تقسیم کا سوال اٹھتا ہے. لیفٹ جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ عدم مساوات جو ہے وہ کب تک اور کیا نہیں. پھر شوق ہوتا ہے کہ یار تھوڑی بہت جمہوریت بھی سکھائی جائے عوام کو، یہ کب تک گنوار رہیں گے. تو انہوں نے کہا جی وہ ویسٹرن جمہوریت تو ہمیں سوٹ نہیں کرتی، تو بنیادی جمہوریت جو ہے نا الف بے تے وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو اس قوم نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے. محترمہ فاطمہ جناح الیکشن، صدارتی الیکشن ہوا، یہ سب ہو رہا ہے. اچھا پھر اچانک سے ایک دور جیسے نہیں کٹتا رسی کٹتی ہے، 65 کی جنگ سے پہلے اور بعد، یہ 60s ہے. 65 کی جنگ سے پہلے انڈین فلمیں بھی آ رہی ہیں اور چیزیں تقریباً کنٹرول میں ہیں. لیکن 65 کی جنگ میں کسی نے تالاب میں دھکا دیا یا خود تالاب میں گرے، اس پہ مختلف باتیں ہوتی ہیں، مگر اس کے بعد سے پاکستان وہ نہ رہا. پہلی دفعہ یہ بنگالیوں کو لگا کہ ہم اکیلے ہیں، جی انپروٹیکٹڈ. اور اس کے 65 کی جنگ نے خاصی تبدیلیاں. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 57 سے 58 کو ایوب خان نے ٹیک اوور کیا. 58 سے 65 تک یہ کہہ رہا ہے بہت زبردست ہے. دین پھر سڈنلی 65 اور ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ بھٹو صاحب نے دھکا دیا تھا ایوب خان کو کہ اس میں چھلانگ مار دیں، کوئی کہتا ہے ایوب خان خود اپنے آپ کو بہت
مطلب سمجھنے لگے نہیں یار اب آئی نیڈ اے وار. ایک جنگ بھی جیتی کہ جب چائنا پیٹ سکتا ہے انڈیا کا تو ہم اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بائی دی وے. 62 کی جو جنگ تھی وہ ڈائریکٹلی لیڈر کے لیے ایک الگ موضوع. انہوں نے یہ کہا کہ بہت ویک ہے انڈین آرمی, اور 65 کی وار میں شروع میں آپ نے بڑے گینز بھی کیے, بٹ دا تھنگ از آپ کو جب امریکہ نے روک دیا آپ کا پہلی دفعہ دھچکا پہنچا, امریکہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے, پہلا دھچکا تھا. تو پھر مسئلہ ہو گیا, دین یو ہیڈ ٹو سیٹل فار اے اسٹیل میٹ. اسٹیل میٹ ہوا, پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل لاس جو ہوا. وار واز ویری بیڈ فار ایوب خان. اکانومی کو دھچکا پڑا, ان کی پاپولیرٹی کو پڑا. پھر بھٹو صاحب زبردست پالیٹیشین نکلے, انہوں نے تباہ ایکسپلائٹ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو جنگ ہم فیلڈ میں جیت رہے تھے وہ ہم ٹیبل پہ ہار گئے, which was nonsense. اور پہلی بار عوام کو ایسا لگا کہ ان کی تحریک سے عامر جا سکتا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ اس کی جگہ نیا ایک عامر آ گیا, یحییٰ خان. اچھا, اس جو ڈکیڈ ہے اس کا اختتام ہوتا ہے شہناز گل اور مصطفیٰ زیدی. یہ پہلا اسکینڈل تھا جس نے کہ اردو اخبارات کو ٹیبلائٹ کا مزہ دیا. ریلی ہر آدمی جو ہے وہ شہناز گل اور مصطفیٰ زیدی کا بات ہے, یہ بات ہے 69-70 کی. اچھا جی, اس زمانے کی بات ہے, اور یہ پہلا تھا. اس کے بعد سے یلو جرنلزم کا جو دور جسے کہتے ہیں نا, جو آج اصل میں اصلی جرنلزم مین اسٹریم جو مین اسٹریم وہ یہاں سے شروع ہوا کہ ایک مرچ مسالے والی سٹوری 8 کالمی جو ہے لیڈز لگ رہی ہیں, تصویریں چھپ رہی ہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے 60s کا. انٹرسٹنگ. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. ایوب خان چلے گئے, یحییٰ خان آ گئے, اور اس کے ساتھ ہم بھی 70 کی دہائی میں پہنچ جاتے ہیں, اور خاص طور پر 1970 الیکشنز. بڑے زبردست الیکشنز, بڑے ہسٹوریکل الیکشنز. اب تو کہہ کے بھی تھک گئے. ابھی بھی ون آف دا بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں, سب سے کلینسٹ لیکنسٹ. لیکن اس الیکشن کی وجہ سے میں یہ بھی کہوں گا کہ آئی تھنک یحییٰ خان بھی بڑے مس انڈرسٹوڈ ہیں, بیکاز اٹ واز اے ڈکٹیٹر. یحییٰ خان جنہوں نے اپنا پرومس کیپ کیا اور واقعی بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. ویسٹ پاکستان میں بھٹو صاحب کی پارٹی میجورٹی آپ کی, اسپیشلی پنجاب اور سندھ میں, مطلب لیفٹ نے پورا الیکشن دونوں جگہ کھیل دیا, اور آپ کی جو ریلیجس پارٹی تھی وہ بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی تھی. بیکاز آپ بلوچستان اور NWFP میں بھی دیکھیں, آپ کے نیشنل عوامی پارٹی آئی تھی. The only religious party which did make something was یہ مفتی محمود کی پارٹی تھی. ایسٹ پاکستان میں تو obviously بنگالی نیشنلسٹ سویپ کر گئے تھے. اب بعد میں جو ہوا اس کے بارے میں ہزاروں چیزیں لکھی گئی, ہزاروں تھیوریز ہوئی کہ کون تھا. بھٹو صاحب نے کیا, یحییٰ خان نے کیا, شاید مجیب الرحمان کی نیت بالکل ٹھیک نہیں تھی. وہ تو ایک الگ ہی ڈسکشن ہے, بٹ ہم اسی پہ آئی تھنک چھوڑ دیتے ہیں کہ 71 میں جو ہوا بہت برا ہوا, بہت وائلنس ہوا. اینڈ ایک اور چیز جو ہم بھول جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ویسٹ پاکستانیوں نے بھی بہت برا کیا بنگالیوں کے ساتھ, بڑا وائلنس کیا, ڈیتھ اسکواڈز بھیجے, لیکن وہاں سے بھی بہت وائلنس ہوا نان بنگالیز پہ, اسپیشلی بہاریز جو آپ کے بنگلہ دیش میں رہ رہے تھے. اٹ واز ٹیریبل. اینی ویز پاکستان ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا. آپ کی 2 نیشن تھیوری کوشچن میں آ گئی, کوشچن مارک ہو. آپ پھر سٹارٹ کرتے ہیں آل اوور اگین. بھٹو صاحب آ جاتے ہیں اور بھٹو صاحب ریڈیفائن کرتے ہیں. پاکستان ہے کیا. 1973 میں ڈاکٹر مبارک کلین اپنی کتاب میں لکھا ہے, 1973 میں بھٹو صاحب نے انٹلیکچوئلس کو, بہت رائٹ لیفٹ کے انٹلیکچوئلس کو, آئیڈیالوگس کو بلا کے اسلام آباد میں بولا کہ جی اب یہ ایک نیا پاکستان ہے, بنگلہ دیش ختم ہے, 2 نیشن تھیوری کے اوپر کوشچن مارک آ گیا, اب آپ مجھے ڈیفائن کریں واٹ از پاکستان گوئنگ ٹو بی. تو آپ کا یہ سیکنڈ فیز شروع ہو جاتا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کا. انفیکٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا جو نظریات پاکستان کا جو ٹرم ہے, جی سب سے زیادہ آپ کو اب سنائی دیتا ہے. ابھی تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ شاید قائد اعظم کے زمانے چل رہا ہے. بالکل معاشرتی علوم کی جگہ پاکستانی اسٹڈیز آ گئی, پاکستان اسٹڈیز آ جاتی. پھر ایک نفسیات میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ جنوبی ایشیا کا سے کہ جو کلچر سے یا ہسٹری سے جو ہمارا کانٹیکٹ تھا, جی بالکل, ویری ویل سیڈ, اس کو کاٹ کے یا اگنور کر کے, یا یہ کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مڈل ایسٹ سے ناتا جڑنا شروع ہوا کہ ہم جو ہیں وسیع اسلامی امہ اس کا حصہ ہیں. فلسطین ہے, سعودی عرب ہے, اسرائیل سے دشمنی ہے, یہ ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہو گئے جتنا مسئلہ کشمیر تھا. اچھا, پھر نئی نئی چونکہ دولت آنی شروع ہوئی تھی
تو ورکرز یہاں سے جانے شروع ہوئے. بالکل. جب پیسہ آنے لگا تو اسلامی بھائی بندی کا جو ہے یہ ساری چیزیں مزید مضبوط ہوا. 73 کی جنگ میں بھٹو صاحب نے جتنی بھی مدد کر سکتے تھے وہ اربوں کی. اور ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کامنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں. ہماری چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا